محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمدا الذي وعدته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، دعا مومن کا بہت ہی اہم ہتھیار ہے. جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک مضبوط سہارا ہے جس کی طرف بندہ پناہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پناہ دیتا ہے اور اپنے بندے کی بھرپور مدد کرتا ہے. دعا کہتے ہیں لغت میں پکارنے کو. ہم پکارتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں، اور اس کا ایک مصدر دعوت بھی ایک مصدر آتا ہے. دعوت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں، ہم کھانے پر بلائیں یا کسی اور مقصد سے بلائیں تو اس کو دعوت کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک مصدر دعا ہے. دعا کہتے ہیں پکار کو، پکارنے کو. اور جب ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو خاص طور سے اس کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، اسے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ سے آپ دیکھیں کئی ایک باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور تفصیلات دوسری جگہ موجود ہیں کہ اس پکارنے میں تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، دعا کی قبولیت کی شرطیں پائی جاتی ہیں کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی. تو اللہ رب العالمین ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے، اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جب ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے. اور جتنی ہماری بڑی بڑی عبادتیں ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں.
ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اور یہ جو الفاتحہ سورت ہے یہ پوری کی پوری دعا ہے، جس میں آدھی سورت میں ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بے نیاز ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آدھی صورت میں ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا کرتے ہیں، اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی اہم عبادت ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اور اگر آپ دعائے ثنا دوسری والی پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، جو ذرا لمبی دعا ہے، جو دوسری دعائے ثنا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین سے بڑے اہم کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کا آغاز دعا سے ہوتا ہے اور اختتام بھی دعا سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے سب سے شروع میں ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے، اور اس کے بعد جو اختتام ہوتا ہے قرآن کریم جو ختم ہوتا ہے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہاں بھی ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا آغاز دعا سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی دعا سے ہوتا ہے، اور اس طرح سے جتنی بھی ہماری اہم عبادتیں ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر دعا پائی جاتی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں۔ طواف میں اگر ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں پر بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی اہم عبادت ہے، یہ دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ شخص بہت بڑا بدنصیب ہے اور متکبر ہے پرلے درجے کا جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو متکبر کہا ہے، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس کے اندر اظہار غلامی نہیں پایا جاتا، غلامی کا اظہار نہیں پایا جاتا، عبدیت کا اظہار نہیں پایا جاتا، جس کا میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج بنے رہیں، ہمارے حرکات و سکنات سے غلامی کا اظہار ہو، اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جس نے بھی اس دنیا کے اندر اکڑ دکھائی، تکبر دکھایا، اللہ رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو دعا نہ کرنا، اللہ رب العالمین کو نہ پکارنا، یہ تکبر ہے۔ اور ایک چوتھی بات اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس اہم عبادت کو انجام نہیں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا، ذلیل و خوار کر کے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، جن کا مزید تفصیل سے ذکر بھی آگے آئے گا آپ کے سامنے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک نبیوں کا ذکر فرمایا، بہت سے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سب کے بارے میں کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب خیرات میں، بھلائی کے کاموں میں پیش رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں انبیاء اس دنیا کی افضل ترین مخلوق،
نبی جو ہوتے ہیں اس دنیا کی افضل ترین مخلوق ہیں اور انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہیں کہ جن کا رتبہ بڑا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ جب نبی پوری قوم کے قدوہ ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم ہے، وہ کبھی ترک اولا بھی نہیں کرتے ہیں، افضل چیز جو ہوتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب نبیوں کو آپ دیکھ لیجئے، بہت زیادہ دعاؤں کی کیا ضرورت ہے یا بہت زیادہ بھلائی کے کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اگر گناہ ہوا کبھی شریعت کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں تو اللہ رب العالمین نے فوراً ان کو باخبر کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم بنایا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین تمام نبیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ سارے کے سارے انبیاء بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ سارے کے سارے نبی ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، رغباً، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی لالچ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، لجاجت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، سب کے سب دعا کرتے تھے، رغباً ورهبا، اور خوف کے ساتھ، بڑے خوف کے ساتھ، بڑے ڈر کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ ان سارے نبیوں کا یہ وطیرہ تھا، اور جب بھی یہ مشکلات میں پڑے تو یہ اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے فوراً دست سوال دراز کیا۔ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے آپ نہ مانگیں، اللہ رب العالمین ناراض ہوگا۔ اور دنیا کے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے مانگیں تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے لوگ آپ کو ایک بار دے دیں گے، دو بار دے دیں گے، تین بار دیں گے، کئی بار دے دیں گے، لیکن اس کے بعد کبھی نہ کبھی وہ ناراضگی کا اظہار ضرور کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے آپ 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑوں بار اگر آپ زندگی میں اللہ رب العالمین سے سوال کریں تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور دنیا کے لوگ آپ کو بار بار خالی ہاتھ لوٹا سکتے ہیں، اور یہ انسان کی غیرت، اس بات، یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی غیرت مر جائے تو یہ ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور شریعت نے بھی اس بات کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے یہ۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہ چیز بکثرت پائی جا رہی ہے، بلکہ کسی عرب کے شخص نے ہندوستان کے بارے میں کچھ لکھا تو اس نے جب دہلی کے بارے میں لکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہندوستان کی راجدھانی تو ہے ہی، لیکن یہ مانگنے والوں کی بھی راجدھانی ہے، اور یہاں پر مانگنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں، جن کے یہاں مانگنے کی اتنی زیادہ مذمت آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بلا وجہ دنیا کے اندر دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرتے تھے، یہ اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کی پیشانیوں پر گوشت نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے حاضر ہوں گے، اور تمام دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین دکھلائے گا کہ یہ دنیا کے اندر ایسا انسان تھا جو لوگوں کے سامنے مانگا کرتا تھا، دستے سوال دراز کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ کسی شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کر، سوال موت کا پیغام ہے خودی کے لیے۔ سوال جو ہے انسان کے سامنے سوال کیا جائے، یہ سمجھ لیں موت کا پیغام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو غیرت مند ہونا چاہیے،
اور اگر آپ بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا کہ آپ انفرادی طور پر جا کر لوگوں سے آپ چپکے سے مانگ لیں، تاکہ برسر محفل آپ کا نام نہ آئے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں اور برسر محفل اعلان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، لہذا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بات شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ لہذا خود اس انسان کو جو اس کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے مسجد میں یہ اعلان لگانا پڑے کہ بلا اجازت اعلان کرنا منع ہے یا مسجد کے ذمہ داروں کو روکنا پڑے۔ لہذا اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر بڑی ضرورت ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ انفرادی طور پر لوگوں کے پاس جا کر ایسا کام کر سکتے ہیں اگر آپ بہت مجبور ہیں تو، لیکن برسر محفل نہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، سنت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین سے جتنا مانگیں گے آپ، اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوگا۔ اور دنیا کے لوگوں سے اگر آپ مانگیں گے تو دنیا کے لوگ آپ کو منع بھی کر سکتے ہیں، اور یہ چیز شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کو مصیبت میں پکارا، پریشانی میں پکارا۔ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ رب العالمین، انہوں نے ایک شخص کو تماچا مار دیا تھا، اور ایسا تماچا مارا تھا کہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، بیچارہ وہ مر گیا تھا، ایسا تماچا رسید کیا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بڑا بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے، اور یہ ہجرت کے لیے بھی نکل گئے۔ اور جب یہ ہجرت کے لیے نکل گئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اس دنیا کے اندر تو نے جو بھی بھلائیاں اتاری ہیں، اے اللہ ان بھلائیوں کا میں محتاج ہوں، اے اللہ وہ ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مانوس ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا، اور بہت کچھ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعاء ربک شقیا، کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ، میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوتا ہوں، میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوتا ہوں اس عمر میں بھی۔ اے اللہ، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میرا اور میرے گھر والوں کا وارث بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑھاپے میں یحییٰ عطا فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، بظاہر ولادت کے اسباب ختم ہو چکے تھے، لیکن زکریا علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں گرفتار ہوئے، اور کوڑھ کے مرض میں وہ گرفتار ہو گئے، ان کا جسم جو ہے سخت پریشانی کی عالم میں تھا، ان کا جسم کٹ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے پریشانی لاحق، مجھے مصیبت لاحق ہے، اور اے اللہ، تو جو ہے ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو میری حالت پر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں ایک پانی سے، ایک چشمے سے نہانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو شفا یابی عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور اے اللہ، میں بڑا ظالم ہوں۔
میں نے گناہ کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی۔ آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی اور دنیا کا ایک عظیم ترین بادشاہ بنایا تھا، جن کا معاملہ یہ تھا کہ ہوائیں ان کی مرضی سے چلتی تھی، چرند پرند کی حاضری لیا کرتے تھے، ان کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی وادیوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پیروں سے رون ڈالیں، تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سن کر، چیٹی کی بات کو سن کر مسکرا دیے اور اس کے بعد کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ تو نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ میں ننھی سی مخلوق کی بات کو سمجھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری اس عظیم نعمت پر تیرا شکر ادا کر سکوں، جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدیہ، اور جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے اے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کر سکوں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اور بھی پیغمبروں کی دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے مصیبت کے وقت سوال کیا ہے، مصیبت کے وقت مانگا ہے، لہذا ہمارے پیغمبر ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، لہذا ہم تمام پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور بالخصوص آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ آپ دیکھیں چند ایک اسباب ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہماری دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ آپ دیکھیں دعا کرنے میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کریں تو خلوص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں مشرکین کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، ان مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کو وہ نہیں پکارتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بھنور میں پھنستے تھے، جب وہ کشتی میں ہوتے تھے، مصیبت میں ہوتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں ہوتے تھے تو بڑے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، کسی بھی معبود کا واسطہ نہیں دیتے تھے کہ کوئی اور معبود ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یا لات منات عزا جو ہمارے بت ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہماری کوئی بگڑی یہاں پر بنا سکتے ہیں۔ اس وقت وہ خلوص کے ساتھ کہتے تھے کہ اے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے تو ہی نجات دے سکتا ہے، اس بھنور سے مجھے تو ہی نجات دے سکتا ہے، اس کشتی سے اگر تو ساحل پر کوئی پہنچانے والا ہے اے اللہ تو ہی پہنچا سکتا ہے۔ وہاں پر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ آپ دیکھیں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے اور لوگوں کو برا بھی بہت لگتا ہے کہ اس دور کے مشرکین تھے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اور آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے جو کلمہ گو ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں، جو مزاروں کے پجاری ہیں، جو وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا خواجہ غریب نواز نعوذ باللہ مدد، یا فلاں بزرگ مدد۔ آپ دیکھیں کیا ہم مشرکین مکہ سے بھی کیا زیادہ گئے گزرے؟ آپ خود
اندازہ لگائیں، بھلے ہی زبان قال سے کوئی نہ کہے لیکن ان کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اللہ رب العالمین جب ان کو نجات دے دیتا، خشکی میں پہنچ جاتے، تب وہ پھر جا کر وہاں پر شرک کرنے لگتے۔ تو ہمیں تو لات نے بچایا ہے، ہمیں تو عزا نے بچایا ہے، ہمیں ہمارے بت نے بچایا ہے، وہاں جا کر پھر شرک کرنے لگتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر مشرک کے اندر بھی وقتی طور پر اخلاص آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنے گا۔ ایک ادب دعا کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمیں قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، کہ دعا کر رہے ہیں اور رخ جو ہے چھت کی طرف ہے، پنکھے گن رہے ہیں، ادھر ادھر ہمارا دھیان لگا ہوا ہے، اور دھیان لگا ہوا ہے کہ امام کب جو ہے دعا کو ختم کرے تو ہم اپنی دعا کو ختم کریں۔ آپ کا دل غافل ہے، آپ کا دل دعا میں کہاں لگا ہے؟ دل غافل ہے۔ تو جب دل غافل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دل لگا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، تو یقین کے ساتھ دعا کی جائے، جیسے اللہ کے نبی کو یقین تھا جب آپ غار میں تھے، غار ثور میں تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو نظر احدهم الى قدمیہ لابصر، اگر ان مشرکوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لہذا اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھرپور مدد کی۔ تو یقین ہو اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور ایک ضروری بات اور ایک ضروری ادب دعا کا یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا یہ حلال کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بڑا پراگندہ حال ہوتا ہے، بال وال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے آ کر دعا کرتا ہے، خوب دعا کرتا ہے، لجاجت کے ساتھ دعا کرتا ہے، حالانکہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے گا؟ تو دعا کا ایک ضروری ادب یہ ہے کہ آپ کی کمائی جو ہو، آپ کا پہننا اوڑھنا بچھونا اور آپ کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ حلال مال کی ہو، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حلال مال کی کمائی پر لگایا ہوا ہے، حلال کما رہے ہیں، اگرچہ ان کو اللہ نے کم دیا ہے لیکن حلال کا دیا ہے، تو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لہذا حلال کی طلب ہونی چاہیے اور حرام سے دور ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے یہ زمانہ میرے بھائیوں قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہم کھوتے جا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسا قرب قیامت کہ انسان جو ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام،
حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بس آنے کی فکر کرے گا کہ بس آنے دو، کہاں سے آ رہا ہے اس بات کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت ہو، ہمارا ایمان سلامت ہو، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کریں، اللہ رب العالمین کو صحیح ڈھنگ سے ہم پہچانتے ہوں، کیونکہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ لوگ مجھ سے دعا کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر صحیح ڈھنگ سے ایمان ہو، تب لوگ ہدایت پر ہوں گے اور تب اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنے گا، ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو ایمان کے ساتھ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ہم وسیلہ اختیار کریں، وسیلہ اختیار کریں دعا مانگنے میں، اور وسیلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عمل کا وسیلہ اختیار کریں کہ اللہ اگر ہمارے نیک اعمال سب تیرے لیے ہیں تو اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ کسی خاص عمل کا بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم یہ نیک عمل اگر ہم تیرے لیے کرتے ہیں تو اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول کر لے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دیں، اے اللہ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو رحیم ہے مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق سے نواز دے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں۔ کوئی نیک انسان زندہ ہے دنیا میں، آپ اس سے کہیں دعا کے لیے کہ اے اللہ اے بندے تو میرے لیے دعا کرنا، اور خاص طور سے غائبانہ طور پر جب بندہ دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اور دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور فرشتے سنتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلِكَ، تو اپنے بھائی کے لیے جس طرح سے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز تجھ کو بھی عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے دعا کی مختصر اہمیت اور فضیلت اور دعا کے آداب۔ دعا کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہرحال مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور آداب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق تمام عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، عبادت پر، دین پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ حاجی عثمان صاحب جن کے جنازے کے بارے میں اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور عیدگاہ کے سامنے 2:30 بجے ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور مدو شہیدن کا جو عام قبرستان ہے وہاں پر اس کے بعد تدفین ہوگی۔ آپ جنازے میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔